علیکم گور صاحب, سینٹ کے الیکشن ہو گئے جن کی بہت زیادہ خدشات کا اظہار کیا گیا. آپ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے, ون ون ہوا یا لوز معاملہ ہوا ہے یہاں پہ؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں سو فار تو مجھے تو ون ون نظر آ رہا ہے کہ یہی کینڈیڈیٹ تھے, یہی پارٹی نے ڈسکس کیے تھے. اور پہلے تو ہم یہ صورتحال دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس 7-8 سیٹیں آ جائے گی. دا ریزن بینگ کہ ہم توقع رکھ رہے تھے کہ ہمیں ریزرو سیٹیں مل جائے گی, اور ریزرو سیٹیں اگر ہمیں مل جاتی تو اس کے تناسب سے ہماری سینٹ کی بھی 2 سیٹیں بڑھ جاتی. لیکن ادروائز بڑا ٹف سچویشن رہتا, اور تو اس لیے پارٹی نے اس پہ سوچا تھا. یہ ڈسکس ہوا تھا, پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوا تھا خان صاحب کے ہدایات کے بعد, اور سب نے اس پہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ صورتحال بہتر ہے. یہ بتائیے گا صاحب جو لسٹ لائے ہیں اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, کیا وہ ریل لسٹ ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا جو باغی گروپ بنا جنہوں نے پارٹی سے انحراف کر کے الیکشن لڑنے کا کنسرٹ کیا, کچھ تو بیٹھ کے جو نہیں بیٹھے ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو لوگ لسٹ کو متنازع بنا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بات نہیں ہے. ہماری پارٹی بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ہم ڈسکشن اس میں کرتے ہیں. لیکن لسٹ میں جو نام ہے اگر آپ ان کو ساری دیکھیں تو یہ لسٹ تو فائنل ہو چکی تھی. جو جنرل ہے یا وومن کی لسٹ ہے یا ٹیکنوکریٹ کی لسٹ ہیں, اس میں کون سے لوگ تھے, یہ تو لاسٹ ایئر 27 مارچ 2024 سے یہ لسٹ فائنل تھی الیکشن کمیشن کے مطابق. اور اس کے بعد آن اینڈ آپ اس کو ہم نے کنسیڈر کر لیا تھا کہ جی اس میں سے کون ہم بنائیں گے, اپنے کینڈیڈیٹ بنائیں گے, باقی لوگ وڈرا کریں گے. کچھ لوگوں نے اس وقت وڈرا نہیں کیا تھا. لیکن اس کے بعد یہ بات آئی تھی, اور یہ صرف یہ نہیں تھا کہ بیرسٹر سیف جو ہے وہ آئے تھے اور ان کی ڈسکشن ہوئی تھی. ان دن میں خان صاحب کی بہنیں بھی ملاقات ہوئی تھی, اور خان صاحب کی بہنوں کے بعد بھی علی امین صاحب ان کی اور سلمان راجہ صاحب ان لوگوں کی بھی ملاقات ہوئی تھی. اور اس پہ کسی نے یہ ڈاؤٹ کبھی نہیں کیا تھا کہ اس لسٹ میں جو خان صاحب نے فائنل کی ہے اس میں کوئی شکوک و شبہات ہے. البتہ پارٹی میں ہوتے ہیں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, اور ورکروں کا بالکل ایک حق ہوتا ہے کہ ان کے خیال یہی ہوتا ہے کہ ان کو کنسیڈر کیا جائے. اور اگر پرانی والی سچویشن رہ جاتی تو شاید ان میں سے کسی اور کو جو انحراف کر چکے ہیں, جو پارٹی قیادت کی بات نہیں مانی, وہ کھڑے رہے. نہیں, وہ سب نے وڈرا کر لیا, پارٹی کے ساتھ ہے. لیکن اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنا رائٹ محسوس رکھتا ہے. ہم سب کی یہ توقع رکھتے تھے کہ پولیٹیکل کمیٹی کی اور پارٹی کی بات مانیں گے, وہ سارے وڈرا کریں گے. ان میں فائنلی ایک نے وڈرا نہیں کیا, لیکن وہ خان صاحب کی شفافیت ہے, وہ ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں کے پی ہے, اس سے یہ توقع نہیں تھی, لیکن ہو جاتا ہے. یہ بتائیے گا جو آپ کا معاہدہ ہوا اپوزیشن کے ساتھ کے پی میں, یہ کہا جا رہا ہے کہ فارم 47 اور فارم 45 کا آپس میں جو ہے گٹھ جوڑ ہو گیا, اس کے بعد جو ہے نشستوں کی بدرباٹ ہوئی. عاطف خان نے الزام لگایا آپ پر کہ جو لسٹ پہلے بنائی گئی تھی, وہ جو عمران خان کے ساتھ لسٹ ڈسکس ہوئی تھی, وہ لسٹ آگے نہیں گئی. نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے, میں اس کی صریحاً تردید کرتا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ یس, وہ جو ایک لسٹ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ عاطف خان نے بھیجی ہے, عاطف خان نے مجھے بھی بے شک ایک لسٹ بھیجی تھی, اور اسی طریقے سے مجھے علی اصغر خان صاحب نے وہی لسٹ بھیجی تھی. وہ مجھے ایڈریس کیا گیا تھا ان لوگوں نے, اور جس وقت مجھے بھیجا تو یہ مجھے ٹیوزڈے والے دن 12 بجے کے بعد بھیجی. اس سے پہلے میرا خیال ہے جو ہمیں پتہ چلا تو بیرسٹر سیف تو آلریڈی مل چکے تھے, اور اس دن میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. لیکن جس وقت مجھے علی اصغر خان صاحب کی طرف سے یہ لسٹ ملی تو میں نے واپس علی اصغر خان کو میسج کر کے یہ کہا کہ یہ پرائیورٹی لسٹ کس کی ہے, یہ آپ کی ذاتی ہے, یہ پارٹی کی ہے, پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی کی ہے, آپ کی کیبنٹ کی ہے, کس کی ہے. اور دوسرا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس میں وومن کا نہیں لکھا, اور ساتھ یہ بھی میں نے ان سے پوچھا کہ ٹیکنوکریٹ کی ایک سیٹ ریکمنڈ ہونی, آپ نے تو دونوں نام لکھے ہیں, تو اس میں آپ کیا لکھتے ہیں, جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. البتہ میں نے ان کو جواب میں دوبارہ یہ کہا جب انہوں نے مجھے کہا کہ وہ وومن پہ جو بھی آ جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے ان کو جواب میں یہ کہا کہ میں پرسنلی کسی کو ریکمنڈ نہیں کرنا, پہلے کیا ہے نہ آئندہ کبھی کروں گا. ہاں, سارے لوگ موجود ہوں گے, یہ میرا اس کو میسج تھا کہ سارے لوگ ہوں گے. اگر میری ملاقات خان صاحب سے ہوئی تو سب کی موجودگی میں مجھے لسٹ معلوم ہے کہ کتنے لوگ ہیں, تو ان سب کی میں پوری سی وی بتاؤں گا. پھر خان صاحب جس کو فائنل کرتے ہیں وہ فائنل کریں گے, ان لائٹ آپ ریزرو سیٹیں نہ ملنے اور سیٹیں کم ہونے. جو ریئیکشن آ رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر سے, کیوں اپوزیشن کے ساتھ کیوں معاہدہ کیا گیا؟ دیکھیں, جو ہمارے لوگوں کا ریئیکشن ہے میں سمجھتا ہوں بالکل حق بجانب ہے. شاید ہم اس بات میں ناکام ہو رہے ہیں کہ ہم ان کو کنونس کریں کہ جو ہم ڈیسیجن لے رہے ہیں وہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پارٹی لے رہے ہیں.
وہ یہ سمجھتے ہیں شاید اگر ہم اور کوئی اسٹرگل کرتے تو ہمیں سیٹیں زیادہ ملتی، اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں پارٹی ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتی بیکاز ہم نے اپنی صوبائی حکومت پہ ریلائی کرنا ہے، صوبائی حکومت کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے انہی کے ساتھ جانا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اتحاد حکومت کے ساتھ، حکومت ہماری ہے کے پی میں، اور یہ اتحاد ہمارا اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہو وہ خوش اسلوبی سے ہو اور اس میں کسی قسم کی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، جس کے لیے سے یہ ہم نے ان کے ساتھ یہ اتحاد نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو دیا اور ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ کیا، لیکن کوشش کی کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو۔ بانی سے ملاقات ہونے جا رہی ہے، اگر آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے میڈیا کے سامنے اور یہاں رکھیں گے کہ انہوں نے اس حوالے سے کچھ ہدایت جاری کی؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا ہے، وہ خان صاحب نے اگر پوچھا تو خان صاحب کو ہمیشہ یہ کہیں گے، دیکھیں اگر کسی کی ملاقات نہیں ہوتی، فار انسٹنس خان صاحب کے ساتھ لاسٹ ٹیوزڈے کو بیرسٹر صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، لیکن خان صاحب کی بہنوں کی بھی ملاقات ہوئی۔ اگر کسی کو کسی لسٹ پہ کوئی اعتراض ہوتا تو پھر بتاتے۔ اس لسٹ کے بعد 5 بجے سے لے کے 10 بجے تک سلمان راجہ صاحب، خان صاحب کی بہنیں اور علی امین صاحب کی بھی ملاقات لمبی ہوئی کیفی ہاؤس میں۔ اگر کچھ ہوتا تو پھر بتاتے، اور اس کے بعد 2 دن گزر گئے تو پھر کوئی بتاتا۔ گور صاحب یہ بتائیے گا، جو آپ کا معاہدہ، جو آپ کا اتحاد کے پی میں اپوزیشن کے ساتھ نظر آیا، کیا یہ ممکن ہے کہ وفاق میں بھی اس طرح کی کوئی ایکویشن بنے؟ نہیں، دیکھیں یہ جو جہاں تک سینٹ کے الیکشن کا تعلق ہے تو سینٹ کے الیکشن پہ ہمارا حکومت کے ساتھ نہیں، لیکن اس وقت بھی ایک کنسنسس ڈیولپڈ ہو گیا تھا کہ جی ہمارے پاس ایک ہی 2 سیٹیں ہمیں ملنی تھی پنجاب میں، تو ہم نے 2 سیٹیں لے لی اور پنجاب میں باقی اپنی سیٹیں لے لی، تو پنجاب میں بھی ہم نے کیا تھا، اور اسی طریقے سے ہم نے یہ پروسیس اڈاپٹ کیا حکومت کی طرف سے، جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، علی امین صاحب نے ہمیں بریف کیا تھا، اس کے پیش نظر ہم نے کہا یہ بڑا اچھا سلوشن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف سینٹ الیکشن تھا، ناٹ ادروائز۔ مرکزی عہدیدار ہیں پارٹی کے، آپ یہ بتائیے کہ سینٹ کے الیکشن ہو گئے، آپ یہ کے پی کے حکومت اور علی امین گنڈا پور خطرے سے باہر نکل گئے کہ ابھی بھی حکومت خطرے میں ہے؟ نہیں، حکومت کو پہلے بھی خطرہ نہیں تھا، ابھی بھی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی ریزن یہ ہے ہمارے پاس 2/3 میجارٹی کے پی کے میں، اور کے پی کے آپ کو بتا دوں کے پی کے جو ہمارے پارلیمنٹیرین ایمنیز ہے وہ خان صاحب کے موسٹ لائل لوگ ہیں، اور وہ ہمیشہ سے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ علی امین صاحب کو خان صاحب کے اعتماد حاصل ہے، انشاءاللہ حکومت۔ نقصان کس کو ہوگا اگر کے پی کے حکومت کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں؟ دیکھیں نقصان ان لوگوں کو ہوگا جو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے۔ پہلے سے مینڈیٹ کو پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اگر آپ ایک منتخب حکومت کو غیر آئینی قانونی طریقوں سے ختم کریں گے تو اس سے حکومت اور ملک کا نقصان ہوگا۔ میں سب کو یہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں بہت ہو گیا، 2 سال پورے ہو گئے، اور ساری جو رجیم چینج کے بعد یہ 3 سال ہو گئے۔ ہمیں کوئی سینس لینا چاہیے کہ دنیا کس سمت میں جا رہی ہے اور ہم کس سمت میں چل پڑے ہیں، اور اگر اسی طریقے سے یہ اگر ہم اسی طریقے سے یہ پولرائزیشن پہ جائیں گے تو یہ ملک و جمہوریت بہتر نہیں۔ گور صاحب، ملک میں سیلابی صورتحال ہے، کے پی میں بھی ہلاکتیں ہوئی ہے، گلگت میں بھی ہلاکتیں ہوئی ہے، کیا اقدامات اٹھانے چاہیے حکومت کی جو اب تک کی؟ لوگوں کو فلاح و بہبود کے لیے سیلاب کے خلاف، اور جس طریقے سے واقعہ رونما ہوا ہے بلوچستان میں، اس میں سیاست اس پہ نہیں کرنی چاہیے۔ عوام ہماری سب کی ہے، ان کی رائے کس کے ساتھ ہے یہ الگ بات ہے، سب کے لیے مل جوڑ کے جو اپنا رول پلے کر سکتا ہے اس کو رول پلے کرنا چاہیے، تاکہ ہر جس کی ضرورت ہے اس کو ضرورت پہنچے۔ کوئی اگر سیلاب